سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 145۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ وما كان لنفس، اور کسی نفس کو یہ اختیار نہیں، ان تموت، کہ وہ اپنی مرضی سے مر سکے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، کتابا مؤجلا، جو تحریر شدہ ہے، مقرر ہے۔ ومن یرد ثواب الدنیا، اور جو کوئی ارادہ کرے گا دنیا کے بدلے کا، نؤتہ منہا، ہم اس کو وہ عطا کر دیں گے۔ ومن یرد ثواب الآخرہ، اور جو کوئی ارادہ کرے گا آخرت کے بدلے کا، نؤتہ منہا، ہم اس کو وہ بدلہ عطا کر دیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور بہت جلد ہم بہترین بدلہ دیں گے قدر کرنے والوں کو۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق بھی سابقہ مضمون کے ساتھ ہے کہ جب پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی غزوہ احد میں، تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین اس سے انتہائی غمزدہ اور دل گرفتہ ہوئے، اور میدان سے یہ سوچ کر ہٹنے کا سوچنے لگے کہ اب ہم صلح کر لیتے ہیں۔ مختلف جذبات تھے، جیسا کہ کل کے درس میں عرض کر چکا ہوں۔ کہیں جذبہ یہ بھی تھا کہ جب آپ نہیں رہے تو ہم نے جی کے کیا کرنا ہے، لہذا ہم بھی اپنی جانیں اللہ کے نام پہ قربان کر دیں۔ کہیں جذبہ یہ بھی تھا کہ جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے، لہذا میدان میں اور تیزی کے ساتھ اترو۔ تو یہ مختلف خیالات تھے۔ جن احباب کا، جن اصحاب کا، جن ان مقدس ہستیوں کا خیال یہ ہوا کہ اب کچھ اس میں صلح کی طرف چلے جائیں، تو اللہ پاک نے ان کی اصلاح بھی کی، اور قیامت تک کے لیے یہ ایک ضابطہ بھی بتا دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں، رب اور خدا نہیں کہ جن پہ موت نہیں آنی، وہ آنی ہی آنی، ہر ایک پہ آنی ہے۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہیں۔ درمیان میں شخصیات آتی جاتی رہیں گی، ان کے ذریعے ہم برکات تو حاصل کریں گے، لیکن کام ہم نے کرنا ہے اس اللہ کا جو زندہ اور حی و قیوم ہے، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی ضابطے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء ہے، لیکن یہ ضابطہ تو ہر ایک انسان کے لیے ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتا۔ آج میرے عزیز دوستو، دنیا میں 7 ارب سے زیادہ انسان ہیں۔ جس طرح انسان پیدا ہونے میں محتاج ہے اللہ کے حکم کا،
اسی طرح انسان مرنے میں بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ کوئی انسان یہ چاہے کہ مجھے میری خواہش سے موت آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لوگ خودکشی بھی کرتے ہیں تو موت اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے۔ اگر کوئی قتل بھی ہوتا ہے تو موت کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ خدا نخواستہ کوئی حادثے میں وہ جان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کو پیارا ہوتا ہے، تو موت کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ ہی کے حکم۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر فرمائے ما کان لنفس ان تموت، کوئی نفس یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ مر جائے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ حکم بھی کتابا مؤجلہ، تحریر شدہ ہے اور مقرر شدہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کا ایک ایک لمحہ، سیکنڈ، منٹ، دن کون سا ہے، تاریخ کون سی، وہ سب نہ صرف یہ کہ طے کر دیا بلکہ لکھ دیا ہے، اور اس سے بال برابر بھی نہ کوئی انسان آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، نہ موت اپنے وقت سے ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ اس میں تاخیر ہوگی۔ تو جب یہ موت کا وقت طے ہے، ہر ایک کے لیے طے ہے، تو کسی کی بھی موت کی خبر سن کر تو اتنا سست پڑ جانا کہ کام ہی خراب ہو جائے، کام سے ہی ہٹ جاؤ، اللہ کے جو فرائض ہیں انہی میں سستی کرنے لگ جاؤ، یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ تو لہذا موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے کام سے جڑو اور جڑے رہو اور کرتے رہو۔ کوئی موت کسی پہ آ جائے، کبھی نقصان ہو جائے، کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی شہادتیں ہو جائیں، تو اس سے سستی یا کمی کام کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، کہ جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو دیں گے، دنیا میں بھی بدلہ مل جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کا نیک کاموں سے مقصد نیک نامی ہوتی ہے، اللہ ان کا نام بلند کر دیتے ہیں، شہرت مقصود ہوتی ہے، شہرت حاصل ہو جاتی ہے، دکھلاوا نام و نمود مقصود ہوتی ہے، اللہ پاک وہ عطا کر دیتے ہیں۔ وہ دنیا میں ہی چاہتے ہیں ہمیں اس کا بدلہ مل جائے، اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن ضابطہ یہ ہے کہ جو انسان جس نیت، جس جذبے سے جو کام کرے گا اللہ اس کا بدلہ عطا فرما دیں گے۔ اگر وہ کام خالصتاً آخرت کے لیے، اللہ کے لیے ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں ہم آخرت میں اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ چونکہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی ڈیوٹی لگی تھی وہ ایک درے پہ، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو نہیں چھوڑنا، ہمیں فتح ہو شکست ہو تم نے یہیں پہ رہنا ہے۔ لیکن وہاں پہ اختلاف ہو گیا اور کچھ لوگ وہاں پہ جمے رہے اور زیادہ لوگ وہاں سے نیچے میدان میں آ کر صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین مال غنیمت سمیٹنے لگ گئے۔ لیکن یہاں میرے عزیز دوستو یہ بات ذہن میں رہے، ہمارے بہت سارے نادان لوگ وہ یہاں الفاظ کا بھی صحیح چناؤ نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جیسی مقدس ہستیوں کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کر دیں اللہ واللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، ان کے لیے الفاظ کا بھی بہت سوچ سمجھ کے چناؤ ہونا چاہیے۔ یہاں الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں جی صحابہ کرام جو ہے وہ لوٹ مار میں لگ گئے، یہ بہت سخت غلط بات ہے، نادانی کی بات ہے۔ مال غنیمت کو جمع کرنا یا مال غنیمت کو سمیٹنا یہ لوٹ مار نہیں ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ دیکھیں اگر وہ مال غنیمت جمع کرنے میں نہ بھی لگتے تب بھی ان کو مال غنیمت ملنا تھا یا نہیں ملنا تھا؟ وہ تو پھر بھی ملنا ہی تھا، وہ جہاد میں شامل تھے، ان کا حصہ تھا اس میں۔
وہ نہ بھی جمع کرتے تو تب بھی ملنا تھا۔ جمع کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جو بکھرا ہوا ہے اس کو ہم اکٹھا کر لیں۔ تو یہ ایک اجتماعی کام تھا، ایک دینی کام ہی تھا۔ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ لوٹ مار میں لگ گئے۔ یہ سخت الفاظ ہیں، بے ادبی کے الفاظ ہیں، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اس کو یوں ہی سمجھے کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک مدرسہ ہی لے لے کہ اس کے مختلف امور ہوتے۔ اب ذمہ دار نے گیٹ پہ ڈیوٹی لگائی ایک شخص کی کہ تم نے گیٹ سے نہیں ہٹنا، تمہاری ڈیوٹی گیٹ پہ ہے۔ اب وہ گیٹ کی ڈیوٹی چھوڑ کر اندر آ کر برتن دھونے لگ جائے یا صفائی کرنے لگ جائے یا کسی اور مدرسے کے کام میں مشغول ہو جائے، تو کام تو وہ خدمت کا ہی کر رہا ہے، مدرسے کا ہی کام کر رہا ہے، لیکن فرق صرف کیا ہے کہ اس کی جہاں ڈیوٹی لگی تھی اس نے وہ ڈیوٹی چھوڑ دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ کے مقدس بندے ہیں، نیک بندے ہیں، چنیدہ بندے ہیں۔ دنیا ان کے دلوں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے کھرچ کے نکل چکی تھی۔ صرف اتنا ہے کہ جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی اس کو ادا کرنے میں ایک لغزش ہو گئی، ایک بھول ہو گئی، ایک خطا اجتہادی ہو گئی کہ صحابہ نے سمجھا کہ ہماری ڈیوٹی تب تک تھی جب تک کافر میدان سے بھاگ نہیں جاتے، اب چونکہ وہ بھاگ گئے ہیں لہذا ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ اس ایک اجتہادی خطا سے وہ اپنا مورچہ چھوڑ کر میدان میں آ گئے، لیکن چونکہ ان کا مقام بہت بلند تھا، ان کی عظمتیں بہت بلند تھیں، اور جس کا جتنا مقام ہوتا ہے اس کی گرفت بھی اتنی ہوتی ہے، وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، اللہ پاک کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کی اس معمولی لغزش کو بھی ان الفاظ سے ذکر کیا کہ جو دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو دنیا کا بدلہ عطا کر دیں گے، وہ مل جائے گا، لیکن جو آخرت کا بدلہ چاہے گا یہ قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے ضابطہ ہو گیا کہ کسی بھی دینی کام میں لگے ہوں، ہمارا مقصود ٹارگٹ نصب العین وہ صرف آخرت کا بدلہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں اللہ ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرما دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ان قریب بہت جلد ہم شکر کرنے والوں۔ کل کے درس میں بھی میں عرض کر چکا ہوں، یہاں شکر کا مقصد کہ اللہ کی نعمت ایمان پہ ڈٹے رہنے والے۔ اللہ پاک نے ایمان کی نعمت دی، اس پہ جمے ہوئے، علم کی نعمت دی، اس پہ جمے ہوئے، جہاد کا جذبہ اور جہاد کی نعمت عطا کی، اس پہ ثابت قدم ہے۔ تو ہر دینی عمل پہ ثابت قدم رہنے والے ہی اصل میں شکر کرنے والے ہیں۔ عملی طور پر شکر ادا کرنے والے اور قدر کرنے والے یہ لوگ ہیں کہ جو کسی حال میں بھی دین کے کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو عنقریب ہم بہترین بدلہ عطا فرمائیں۔ تو کسی کی موت کی خبر سے سست نہیں پڑنا، کسی کی جو ہے وہ فتح یا شکست سے متاثر نہیں ہونا، آخرت کو سامنے رکھ کے اللہ کی رضا کے جذبے سے دین کے کام میں لگے رہنا، یہی شکر ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم
وأنت خير الراحمين رب ارحمهما